اب جب تم مسلسل فون کر رہے تھے نا, وہ اس وقت تمہیں کہا خیر ہے چیسٹ ٹیوب ڈلنے تو ٹھیک ہو جائے گا, باقی اپنا فیصلہ کر لو, تم نے ادھر رکھنا ہے. اگر آئی سی یو میں بیڈ نہیں تھا, میری صبح سے بات ہو گئی, آئی سی یو میں بیڈ نہیں تھا, ٹھیک ہے, اور وہ تھا بھی چیسٹ کا پیشنٹ, تو وہ چیسٹ سرجری میں جانا تھا. میں نے تمہیں کہا تھا اگر چیسٹ سرجری والے لیتے ہیں تو ٹھیک ہے, نہیں تو یہ اگر ایمرجنسی میں رکھیں گے دیٹ مینز وارڈ میں بیڈ نہیں ہے, تو آپ نے پھر کہیں موو کرنا ہے کر لینا. اب وہ آفٹر سو مینی آورز وہاں اتنی ایمرجنسی آتی ہے, آپ نے دیکھا ہوگا, وہ اتنا زیادہ پیشنٹس کا ٹرن اوور ہے اور نمبر آف ڈاکٹرز نہیں پورے ہوتے وہاں پہ. ایک ایک بیڈ پہ آپ نے 2 پیشنٹ دیکھے ہیں کہ نہیں دیکھے؟ وہاں پہ دیکھے ہیں. تو یار کیا ڈاکٹرز بھی دیکھے آپ نے ایک ایک بیڈ پہ 2. وہ کتنے کے ڈاکٹر ہوتے ہیں؟ وہ جتنے تمہیں نظر آ رہے ہوتے ہیں ان میں سے آدھے تو بیچارے ہاؤس آفیسر ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. سرجن پھر ایک اندر ایمرجنسی میں 2 یا 4 چھوٹے تھیٹرز ہوں گے, 2 میجر تھیٹرز ہوں گے. 2 سینئر رجسٹرار بھی اگر آ جائے, کو بہت ایمرجنسی ایسی آ رہی ہے جو فوراً آپریٹ کرنی ہے, تو 2 سینئر رجسٹرار ہوں گے, لیکن ایک شفٹ میں 1 سینئر رجسٹرار ہوگا جو اچھا سرجن آپریٹ کر رہا ہے. اس نے کتنے بندوں کے ڈیسیژن لینے ہیں, وائٹل ڈیسیژن, اور یہ نہیں کہ وہ کسی کو آنسریبل نہیں ہے. اگلے دن جب وہ وارڈ میں شفٹ ہوگا پیشنٹ, تو اس سے سینئر اسسٹنٹ پروفیسر یا ایسوسیٹ یا پروفیسر ہوگا, وہ سرجری کر چکا ہے, ہو سکتا ہے اس کی پینٹ اتار دی جائے کہ یہ تم نے کیا کیا, یہ تم نے لیٹ کیا یا یہ تم نے جلدی کیا, یا یہ تم نے کیا ہی کیوں ہے, ٹھیک ہے. اس نے چاہے ان گڈ فیتھ کیا ہے, جان بچانے کے لیے کیا ہے, وٹ ایور جو بھی کیا ہے, لیکن اس نے کیا ہے. وہ رش بھی, اور اس میں وہ پیشنٹ جس کو اب بہت میٹیکولس مینجمنٹ کی ضرورت تھی, اس میں کہیں وہ دوبارہ بلیڈ کر گیا, جو میرا ڈائگنوسس تھا. جب آپ رات کو مجھے فون کر رہے تھے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں ابو کو ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے, یا وہ کہہ رہے ہیں پنجاب کارڈیالوجی اٹھا کے لے جائیں, ٹھیک ہے. جب آپ پینک ہوتے ہیں نا, ڈاکٹر کیا کر سکتا ہے؟ وہ ایک ڈاکٹر ہوتا ہے, وہ کہتا ہے ٹھیک ہے یہ تو ہارٹ کا مسئلہ نا, آپ ہارٹ والے چلے جائیں, چاہے پیشنٹ میں جا سکتا ہے کہ نہیں جا سکتا. اور آپ نہیں سمجھدار, امی سمجھدار ہیں, سینئر ہیں, بڑی ہیں, وہ جج کر رہی ہوں گی کہ یہ ڈاکٹر کیا حرکت کر رہے ہیں, اب یہ اپنی جان چھڑا رہے ہیں یا کوئی. اور اس کے جوید صاحب کہاں ہیں جو ابھی تک نہیں آئے, یا کوئی ایکس وائی زیڈ نہیں آیا, آپ کو وہ بھی سارا سننے کو پڑ رہا ہوگا, ٹھیک ہے. آپ کو یہ نہ شاید پتا ہو کہ ڈاکٹر جوید شاید اس وقت اپنی زندگی کی اور موت کی جنگ لڑ رہا تھا. جب آپ کے فون آ رہے تھے, میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی میرے سے ہو چکی تھی, اور میں اس وقت اپنی, آپ کو شاید پتا نہیں کہ میری دین اور دنیا دونوں جا چکی تھی, یہ شاید ابھی میں آئی ڈونٹ نو, ٹھیک ہے. تو میں جس مرضی سچویشن میں کھڑا ہوں, میں آپ کو فون پہ نہیں بتا, آپ کو میں کہی جا رہا ہوں کہ بیٹا آپ فلاں ڈاکٹر کو, اچھا چلو ٹھہرو میں فلاں کو بھیجتا ہوں, آپ رو رہے ہو مجھے میرا باپ چاہیے سر, میرا باپ چاہیے مجھے. آپ کے جذبات سارے ٹھیک ہیں, کیا میں آپ کا باپ آپ کو دے سکتا ہوں کہ رب نے دینا ہے؟ فیصلے اللہ کے ہیں کہ ہمارے, یہی تو ٹیسٹ ہے. اس لیے دعائیں دھیان سے جب کراتے نا, بڑے بڑے لفظ بولنے بڑے آسان ہیں. مشی اس دن کہہ رہی تھی نا کہ یہ جب اپنے پہ گزرتی ہے نا, یہ تن بیتی ہے, یہ جب تک اوپر سے گزرتی نہیں ہے نو بڈی کین انڈرسٹینڈ, ٹھیک ہے. کائنات جس کی آنکھ کے اشارے پہ تھرکتی ہے نا, میں اس کا حکم ماننے میں لیٹ کر گیا. ٹھیک ہے, لیٹ کر گیا. اور یہ وہ حکم تھا یا وہ چیز تھی جو ایک زندگی نہیں, یہ نسلوں تک جا سکتی ہے. میرے لیم ایکسکیوزز, میری وٹ ایور جو بھی ہوگا, میری عقل سمجھ اتنے مجذوبیتاں نہیں چل دیا, ٹھیک ہے, اتنے نشے نہیں چلتے, ٹھیک. میں اس کے باوجود, اللہ کا شکر ہے کہ بہرحال میں نے آپ کو نہیں شو ہونے دیا, تو میں آپ کا فون سن رہا تھا اور آپ کو کہہ رہا تھا اچھا بیٹا میں نے وہ اپنے رجسٹرار کو فون کیا, اس نے آگے سے ایک جو ڈاکٹر ڈیوٹی پہ تھا, کیونکہ ہماری ایمرجنسی نہیں تھی, ٹھیک ہے, ہمارے یونٹ کی, اس نے ایک اور ڈاکٹر صاحب ہیں ان کو ریکویسٹ کی. آپ کا جو سرجری کا ڈاکٹر تھا اس سے میں نے بات کی, جب آپ نے میری بات کروائی تو اس نے مجھے آگے سے کہا جی کہ جو میڈیسن ایمرجنسی والے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہارٹ اٹیک ہے. میں نے کہا بیٹا وہاں بھی کوئی جونیئر ہوگا, میں تمہیں یہاں بیٹھا کہہ رہا ہوں کہ ہارٹ اٹیک نہیں ہے. اب وہ مجھے نہیں جانتا تھا, تو اس نے کہا سر آپ ای سی جی دیکھے بغیر کیسے کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے. میں نے کہا وہ بلیڈ کر رہا ہے تمہارا پیشنٹ, کہیں سے بلیڈ کر رہا ہے, جو اس طرح ایک دم پریشرز فال کیے ہیں, تو اس کا فوری یا تو سی ٹی کرا لو, برین کا بھی کراؤ, چیسٹ کا بھی کراؤ, پیٹ کا بھی کراؤ, فوراً سی ٹی کراؤ, وہ کہیں بلیڈ کر رہا ہے, ٹھیک ہے, اور کوئی ریزن نہیں ہے, لیکن اس کو ریسسیٹیٹ کرو. اس نے کہا ہم صبح سے 4 لیٹر فلوئڈ دے چکے ہیں. میں کہا بیٹا جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو. اس نے چونکہ ان رائٹنگ اس کے پاس میڈیکل ایمرجنسی, چاہے جو بھی یونٹ تھا, جونیئر تھا, سینئر تھا, اس کے پاس وہ آرڈرز تھے. اس نے اسی پہ ہارٹ اٹیک بناتے ہوئے اس میں فلوئڈ نہیں دینا تھا. اس نے مریض کو, آپ کو کہا جی کارڈیالوجی لے جائیں,
مجھے تو فون پہ نہیں پتا, میں نے بھی ڈاکٹر صاحب کو کہا, دوسرے کو, اور آپ کو کہا. آپ اتنی دیر میں پینک تھے, غرض مند دیوانہ ہوتا ہے, آپ کارڈیالوجی چلے گئے. کارڈیالوجی والوں نے آپ کو آگے سے کہا. اب میرا ڈاکٹر مجھے کہہ رہا ہے کہ سر اس بیڈ پہ جہاں آپ نے مجھے بھیجا بندہ ہی نہیں ہے. میں نے کہا یار اسی بیڈ پہ ہے, 2 نمبر پہ, یہ نام ہے وہ نام ہے. اتنی دیر میں آپ کا فون آتا ہے کہ جی میں کارڈیالوجی آ چکا ہوں, کارڈیالوجی والوں نے کہا کہ انہیں تو ہارٹ اٹیک ہے ہی نہیں ہے, اور یہ ملٹی ڈسپلنری ہاسپٹل کا پیشنٹ ہے. وہ وہاں بھی رش دیکھ لیا ہوگا آپ نے. وہ کیا کریں ڈاکٹرز, ٹھیک ہے. اس نے بھی کہا جی واپس لے جائیں, میں کیا کروں, ٹھیک. اب جب آپ نے مجھے فون پہ کہا کہ جی ہاں وہ کہہ رہے ہیں ہارٹ اٹیک نہیں ہے, اور آپ یہ لے جائیں واپس یا وٹ ایور جو بھی ہے, تو میں نے دوبارہ اس ڈاکٹر کو فون کیا. اب میں خود کہاں سے گزر رہا تھا یہ آپ کو نہیں پتا, ٹھیک. اور یہاں جو میرے سے منسلک تھیں وہ بہت سی زندگیاں تھیں, ٹھیک, اس ایک چیز میں کاؤنٹ بھی نہیں کر سکتا. بہرحال میں واپس اس ڈاکٹر کو ریکویسٹ کی کہ یار وہاں واپس جاؤ, وہ کارڈیالوجی سے آ رہے ہیں, میری یہ اسیسمنٹ ہے, اس کے یہ ٹیسٹ اور سی ٹی کراؤ, اور میرا خیال ہے کہ وہ پیشنٹ سروائیو ہو سکتا ہے. اگر سرجری والے نہیں ہینڈل کر پا رہے اس کو اپنے پاس شفٹ کرو, میں تمہیں مینجمنٹ لگواتا ہوں. لیکن میں کہیں پہ ہوں, میں آ نہیں سکتا. لیکن پہلے مجھے ایسا بندہ چاہیے, ایسا ڈاکٹر چاہیے جس پہ میں ٹرسٹ کر سکوں کہ مجھے وہ پیشنٹ کی فرسٹ ہینڈ انفارمیشن جو دے رہا ہے وہ ٹھیک دے رہا ہے, اس کی ججمنٹ ٹھیک ہے. مجھے وہ ڈاکٹر چاہیے نا. لیکن اتنی دیر میں نے آپ کو واپس فون کیا اپنے سب کچھ چھوڑ کے, ٹھیک ہے, کہ یار, اور آپ کی تو باتیں وہی جذباتی نعرے سارے وہی تھے. میں نے آپ سے یہ کہا کہ بیٹا وہ ڈاکٹر صاحب آئے تھے, آپ نہیں تھے, وہ آ رہا ہے واپس, اتنی دیر میں سی ٹی اسکین اور اس کے لیے تیار کرو اگر آپ پہنچ گئے ہو. آپ کی والدہ کی آواز مجھے تھوڑی سی آئی, لیکن آپ نے کہا جی وہ یہ سب کہہ رہے ہیں کہ ہم ڈاکٹرز ہاسپٹل چلے جاتے ہیں. تب مجھے ریئلائز ہوا کہ آپ ایک اور بھی پریشر پہ ہیں, ٹھیک ہے. اور اب آپ کو دوپہر سے تو جو بھی چیسٹ ٹیوب ڈل گئی تھی, مریض اسٹیبل ہو گیا تھا, اب آپ کے اوپر واپس مدعا آ رہا ہے کہ تم اس گاڈ فارسیکن سرکاری اسپتال میں آئے ہو, اور اب یہ اگر بندہ ہمارا مر گیا تو تمہیں نہیں چھوڑیں گے, یا تمہارا قصور ہے یا تمہارے ڈاکٹر صاحب کا, اور تم ان کے سامنے کہی جا رہے ہو کہ میں نے ابا کی نبض پہ 3 بار اللہ کر دی ہے. میں نے 1000 بار تم لوگوں کو کہا کہ اپنوں کے لیے دعا نہیں ہوتی, یہ دعا سے اپنا فائدہ نہیں لینا ہوتا. میں خود دوائیاں کھاتا ہوں, تمہارے سامنے 4 مہینے سے بازو پکڑا ہوا نا, ٹھیک ہے, یہ نہیں چلتی, ٹھیک. تو آپ کو میں نے کہا کہ اچھا وہ آ رہا تھا, مجھے جج کر لیں تو یہ کہہ کیا رہے ہیں, اور آپ مجھے کہہ رہے ہیں مجھے اچھا ہاسپٹل, اچھا ڈاکٹر یہ بتائیں, وہاں سفارش بتائیں. یہ تو میں پٹ رہا ہوں پچھلے 25 سال سے, میری ایک ہی سفارش ہے, میں جس کو کہہ سکتا ہوں میں اس کو کہہ سکتا ہوں, ٹھیک ہے. میں اس کے علاوہ نہیں کسی سے بات کرتا. میں اس بات کو مانتا ہی نہیں, اور میں اس کو بھی نہیں مانتا کہ وہ میری زیادہ سنتا ہے اور آپ کی کم سنتا ہے. ایک بات ساری دنیا یاد رکھنا, سنتا وہ سب کی ہے, دیکھتا بھی وہ سب کو ہے, لیکن بولتا کسی کسی کی زبان سے ہے, بس یہ یاد رکھنا. اور اس کی جب سنی انسنی کرتے ہو نا, اس کے بعد تمہارے کانوں میں جو مرضی بجتا رہے, ٹھیک ہے, وہ رس نہیں پھر کھلتا. آپ نے اچانک مجھے بتایا جی میں لے کے نکل پڑا ہوں, ڈاکٹرز ہاسپٹل ہم آ گئے ہیں. وہ ڈاکٹر ادھر سے مجھے پھر فون کر رہا کہ سر آپ مجھے مریض کا نام غلط لکھوا رہے ہیں یا نمبر بیڈ کا غلط دے رہے ہیں. میں کہ یہ لڑکے کا نمبر ہے, اس سے پوچھ لو. لیکن میرا خیال ہے وہ ڈاکٹرز ہاسپٹل چلے گئے ہیں, وہ یہاں سے چلے گئے ہیں. ڈاکٹرز پہنچ گیا, اب آپ نے پھر فون کر دیا مجھے. اب آپ کا دوسرا فیز شروع ہو گیا, سر مجھے معاف کر دیں. اب تمہیں پتہ نہیں سر کہاں پہ معافی مانگ رہے ہیں, سر کتنے پھنسے ہیں, ٹھیک ہے. اور سر کا تو معافی کی تو گنجائش ہی نہیں ہے وہاں پہ نا. میں اپنے آپ کو نہیں معاف کر سکتا نا, کسی نے کہا میں نہیں معاف کر سکتا. یہ وہ جگہ ہوتی ہے جہاں سے بندہ یا مینٹل ہاسپٹل پہنچتا ہے یا سوئسائڈ کرتا ہے, اور کوئی گنجائش ہی نہیں ہوتی, ٹھیک ہے. میں ادھر تھا. آپ کو پھر بھی میں نے یہ کہا کہ یار حوصلہ رکھوانے کا نہیں, مجھے معاف کریں. میں کس چیز کا معاف کر دوں؟ وہ میں آپ کے بغیر پتہ نہیں کہ پوچھے بغیر کہ پتہ نہیں آپ کو بتائے بغیر کہ آپ کے کہنے کے باوجود پتہ نہیں میں ڈاکٹر اسپتال آ گیا ہوں. میں نے کب کہا, ٹھیک ہے. اور میں اللہ سے پھر دل سے, آپ نے میری دعا نکلوا لی, میں کہ یا اللہ دے پیو نو زندگی فی الحال دے دے, یہ منڈا پاگل ہو جائے گا ساری زندگی, یہ اسی طرح اپنے آپ کو کوئی کوستا رہے گا, الٹی سیدھی باتیں کرتا رہے گا, یا مجھے بناتا رہے گا مجرم, یا اپنے آپ کو بناتا رہے گا.
کہانی تو کسی اور طرف ہے. ٹھیک ہے, وہ گاڑی والا جو اس بائک پہ تھے آپ کے والد صاحب, تو وہ گاڑی والا تو میرا نکل بھی گیا, تو پیچھے روڑا میرے تے پاتے ہی. ٹھیک ہے, میں دل کو رہوں کہ جگر کو پیٹوں, یہ کی کری جا رہا ہے. آپ نے مجھے بتایا وہ سر ان کا CPR ہو رہا ہے, وہ وینٹیلیٹر پہ ڈال رہے ہیں جو, تو مجھے معاف کر دیں. اب آپ دوسری طرف چلے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, بہرحال اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے وہ وینٹیلیٹر سے اتر گئے ہیں, ہوش میں ہیں. میرا خیال ہے آپ کے ساتھ شکیل آیا ہوگا, زین بھی شاید آیا ہو. ٹھیک ہے, دعا میں اگر آپ لوگوں کو یہ تعلق ہیں تو اچھی بات ہے. ادروائز یہیں سے دعا کے ہی تعلق کی صرف جھانسے میں آپ میں سے ایک بندہ 20 لاکھ روپیہ فون پہ دے کے بیٹھ گیا, اور بیچارہ پریشان ہے کہ میں سب سے زیادہ میں آواز دیتا تھا کہ یار سر کی طرف دھیان رکھیں, فوکس سر پہ رکھیں. آپ سر کے لیے آتے ہیں, یہاں آپس میں ٹیلی فون نمبر لینے نہیں آتے, ایک دوسرے سے رشتے کرنے نہیں آتے, ایک دوسرے کے ساتھ رشتے داریاں نبھانے نہیں آتے. یا روحانیت کے بھی آپ نے اصول سیکھنے ہیں, یا آپ نے جو بھی منزلیں طے کرنی ہے, تو جو الو کا پٹھا سامنے بیٹھا ہوا ہے اس سے رابطہ رکھیں, ادھر ادھر نہ رکھیں, بعد میں نہ شور ڈالیں. لیکن وہ بیچارہ خود ہی شہید ہو گیا. ٹھیک ہے, وہ ایک علیحدہ چکر پڑ گیا. لیکن میسج جو اس سارے میں ہے وہ یہ ہے کہ میں ایک اللہ کا میسج دے رہا ہوں, ایک ڈاکٹر یا پروفیسر ہوتے ہوئے, جو آپ لوگ سمجھتے کہ پتہ نہیں کیا چیز ہوتا ہے میڈیسن کا, یار کسی کے اختیار میں کچھ نہیں ہوتا. میں نے بڑے بڑے فنے خانوں کو, ٹھیک ہے, گگیاتے ہوئے دیکھا ہے, بڑے بڑے فنے خانوں کو. ٹھیک, یہ بھی اگر وہ توفیق دیتے نا کہ اچھا اللہ میاں آج اس مرتبہ چھوڑ دے, میں کہتا ہوں وہ فنے خاں پھر بھی بچ جاتا ہے. اللہ کسی کا ابو جہل اور فرعون والا انجام نہ کرے, میرے ملک میں بھی اور میرے ملک سے باہر بھی, پوری دنیا میں ہم سارے انسان ہیں اس زمین پہ, کہ توبہ کی بھی توفیق نہ ملے. ٹھیک ہے, وہ سب کی سنتا ہے یار, سب کو دیکھ رہا ہوتا ہے, وہ ہمارے اندر کی بے ایمانی کو بھی جانتا ہے, ہمارے اندر کی جو ہے نا مائنیوٹ بھی, جو ہم چیس کھیل رہے ہوتے ہیں نا, جو ہم شطرنج کھیل رہے ہوتے ہیں زندگی کی بساط پہ ایک دوسرے کے ساتھ, کئی بار رشتہ داروں کے ساتھ, کئی بار دوستوں کے ساتھ, کئی بار اپنے پیاروں کے ساتھ, کئی بار غیروں کے ساتھ, وہ ہر ایک چیز کو جانتے ہیں. جو اپنے نبی کو اتنی سی بات پہ پکڑ سکتا ہے کہ تمہارے خیال میں جیل میں تمہیں بادشاہ نے رکھا ہوا ہے, یہ جس قیدی کو تم میسج دے رہے ہو, یہ بھی اگر بھول گیا بادشاہ کو کس نے بلایا ہوا ہے, اور اگر یہ بھی بھول گیا تو پھر تم کیا کرو گے. ٹھیک ہے, جو اپنے 1000 سال کے نبی کو, تھوڑی سروس نہیں ہوتی 1000 سال کی. ٹھیک ہے, ہم لوگ 60 سال کی عمر میں ریٹائر ہوتے ہیں, گورنمنٹ کے سر پہ ہم نے احسان جتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے اتنی سروس کی ہے, ہم نے اتنی خدمت کی ہے, ہم نے یہ کیا, ہم نے وہ کیا. ٹھیک ہے, لیکن 1000 سال تھی حضرت زکریا علیہ السلام کی عمر, اور اگر بھاگتے ہوئے پیچھے جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں, فوج ان کے پیچھے ہے, قتل کرنے کا حکم ڈاکٹر نے دیا, بادشاہ نے دیا ہوا ہے, اور وہ درخت کو کہہ بیٹھے ہیں درخت مجھے پناہ دے دے, میں اللہ کا نبی ہوں. چھوڑا نہیں اس نے. ان کے جب فوجیوں نے دیکھا کہ یار اس درخت میں سے یہ کپڑا نظر آ رہا ہے, یہ ان کی قمیض کا یا پتہ نہیں صافے کا کپڑا ہے, یہ پتہ نہیں کیا چکر ہے, یہ درخت وہ ہے یا بندہ ہے, یا بندہ یہ کیا ہے, کپڑا نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے, اب وہ کپڑا باہر رہ گیا, درخت میں تو شک ہو کے اندر لے گئے, لیکن ذرا سا کپڑا, جیسے آپ میں سے کئیوں کا گاڑی میں خواتین کا دوپٹہ یا لمبی شرٹ تھوڑی سی باہر ہوتی ہے یا شال رہ جاتی ہے دروازے میں, اب وہ درخت میں سے وہ کپڑا جھانک رہا ہے, اور اللہ کہتا ہے شیطان نے دکھا دیا ان کو, ایڈا جنگل تے وہ جی ایک درخت تے چہنا کپڑا. ٹھیک ہے, تو بھی شیطان نے دکھا دیا, اور انہوں نے کہا فوجیوں نے کہ یار یہ درخت میں کپڑے, آپ بادشاہ کو کیا جواب دے گے کہ بندہ کہاں گیا, ابھی تو ادھر بھاگ رہا تھا ہمارے سامنے, اب یہ پتہ نہیں کدھر گیا ہے. چلو اس طرح کرتے ہیں, فی الحال درخت کو آری سے کاٹ دیتے ہیں, اس درخت کو آری سے کاٹ دیتے ہیں.
جب وہ آری چیرتے ہوئے یہاں آئی ہے نا حضرت زکریا کی گردن کے قریب، تو وہاں جا کے پڑھو رب کیا کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. وارث نہ کر مان وارثاں دا، وارث نہ کر مان وارثاں دا، رب بے وارث کر مار دے. ٹھیک ہے. وہ اس کی شان ایسی بے نیازی، اس کی شان بے نیازی ایسی ہے، اس کی بے پرواہی ہے، کسی چیز سے اسے فرق نہیں پڑتا. یہ جتنے مسئلے مسائل ہیں یہ ہمارے ہوتے ہیں. اب اس میں ہم پھنس جاتے ہیں. تو یہی تو اس نے دیکھنا ہوتا ہے کہ نہیں میں کتنا یاد رہتا ہوں. کوشش سے وہ منع نہیں کرتا، کوشش ہی تو ہمارے لیے ہے. اس دنیا میں ہمارے لیے کوشش کا حکم ہے، لیکن ہم نے کوشش پہ اپنی کوشش کرنی ہے، لیکن ہمارا ایمان کوشش پہ نہیں ہوگا، ہمارا سبب پہ نہیں ہوگا، وسیلے پہ نہیں ہوگا.